السلام علیکم پیارے بچوں، آج کی کہانی کا عنوان ہے ظالم جادوگرنی۔ لیکن اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ بچوں، نوید اور نوشی دو جڑواں بہن بھائی تھے۔ ان کی ماں مر چکی تھی۔ باپ نے گھر چلانے بچوں کی نگہداشت کے لیے دوسری شادی کر لی تھی تاکہ بچوں کو اپنی ماں یاد نہ آئے، لیکن بچوں ایسا نہ ہوا۔ ستیلی ماں بچوں کو اچھا نہ سمجھتی تھی۔ بچے ہمیشہ اس سے ڈرتے رہتے تھے۔ ان کی نانی زندہ تھی، اس لیے کبھی کبھی اپنی نانی کے ہاں جا کر وہاں ستیلی ماں کے ظلم و ستم سے محفوظ رہتے۔ بچوں کی نانی چونکہ بچوں سے بہت پیار کرتی تھی اور انہیں بہت اچھی طرح رکھتی تھی، اس لیے ستیلی ماں نے ان کو نانی کے ہاں جانے سے روک دیا اور کہا کہ گھر ہی میں رہ کر گھر کا سارا کام کیا کرے۔ نوشی اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے گھر کی صفائی کرتی، برتن صاف کرتی، اس طرح گھر کے دوسرے کام کرتی۔ کام کے وقت اپنی ماں کو یاد کر کے روتی جاتی تھی، کیونکہ اس کی سگی ماں نے کبھی کام نہ کرایا تھا۔ نوید بھی گھر کا سودا سلف لاتا اور اپنی بہن کے ساتھ ہاتھ بٹایا کرتا تھا۔ بیچارے کیا کرتے، ان کا باپ لکڑہارا تھا اور وہ سارا دن باہر گھر سے کام کرتا رہتا۔ جب رات کو گھر آتا تو بچوں کو سویا ہوا پاتا یا وہ سارا کام ختم کر کے سو چکے ہوتے۔ وہ سمجھتا کہ میرے بچوں کو کوئی تکلیف نہیں، لیکن لکڑہارے کی بیوی ان بچوں سے جلد نجات چاہتی تھی، کیونکہ اس کو ان کے لیے کھانا پکانا پڑتا تھا، کپڑے دھونے پڑتے تھے اور ان کا خیال رکھنا پڑتا تھا۔ اس لیے اس نے ایک روز بچوں کو اپنے پاس بلا کر بڑے ہی پیار سے کہا، بچوں، جیسے تمہاری نانی ماں ہے نا، ایسے ہی میری بھی ایک نانی ہے۔ اس بار تم میری نانی کے گھر چلے جاؤ، وہ تمہیں دیکھ کر بہت خوش ہوگی اور تم سے بہت اچھا سلوک کرے گی۔ جاؤ، میری نانی کے گھر جاؤ۔ جنگل میں پہنچ کر تمہیں ایک چھوٹا سا گھر نظر آئے گا، بس وہی میری نانی کا گھر ہے۔ ان کی ستیلی ماں نے گھر کا راستہ سمجھاتے ہوئے کہا۔ چونکہ بچے اپنی اس ماں سے بہت ڈرتے تھے، اس لیے انہوں نے کوئی سوال نہ کیا اور جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ ان کی ستیلی ماں نے ان بچوں کو علیحدہ علیحدہ تھیلے میں کپڑے ڈال دیے، پھر خدا حافظ کہنے دروازے تک آئی۔ دروازے تک آئی وہ اپنے دل میں ان بچوں سے نجات حاصل کر چکی تھی۔ بچے جنگل کی طرف ہو لیے۔ چلتے چلتے نوید نے اپنی بہن سے کہا، چلو پہلے ہم اپنی نانی کے گھر چلیں، اسے بتا دیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ جب وہ اپنی نانی کے گھر پہنچے تو وہ انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور ساتھ ہی ساتھ حیران بھی ہوئی۔ بچوں کو پیار کر کے پوچھا، آج کیسے آئے ہو؟ ابھی چند روز ہوئے کہ آپ میری طرف آ کر گئے تھے۔ نوشی جلدی سے بولی، ہم اپنی ستیلی ماں کی نانی کے گھر جا رہے ہیں، سوچا تمہیں بھی ملتے جائیں۔ ستیلی ماں کی نانی کہاں رہتی ہے؟ ان کی نانی نے حیران ہو کر پوچھا۔ وہ جنگل کے درمیان میں پیارا سا گھر ہے نا، وہ ستیلی نانی اماں کا ہے۔ نوشی نے خوش ہو کر نانی کے گلے میں باہیں ڈال کر کہا، اوہ میرے معصوم بچوں، جنگل کے درمیان میں تو ظالم جادوگرنی کا گھر ہے، وہ تو بہت ہی ظالم ہے۔ اگر میں نے تمہیں یہاں رکھا تو تمہارے ابا تمہیں تلاش کرتے کرتے یہاں آ جائیں گے اور پھر صبح ہوگا، تمہاری ماں پھر کوئی چکر نہ چلا دے۔ میں تمہارے کھانے کے لیے کچھ روٹیاں باندھ دیتی ہوں، تم صرف میری ایک بات غور سے سنو اور اس پر عمل بھی کرنا۔ تم اس جادوگرنی کی ہر بات ماننا، صرف وہاں کی کوئی چیز نہ کھانا۔ اگر تم نے وہاں کچھ کھا لیا تو جادوگرنی کے ظلم سے نہیں بچ سکو گے۔ لہٰذا نانی سے دونوں بچے کھانا لے کر روانہ ہو گئے۔ کچھ ہی دیر بعد وہ جنگل میں پہنچ گئے۔ اب مسئلہ جنگل کے درمیان کا تھا۔ دونوں بچے جنگل میں چلتے رہے۔ آخر انہیں کچھ دور دھواں نکلتا ہوا نظر آیا، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور مکان نہیں تھا، اس لیے یہی مکان جادوگرنی کا تھا۔ وہاں پہنچ کر نوید نے دروازہ کھٹکھٹایا
تو ایک بہت ہی بدصورت عورت نے اس وقت دروازہ کھولا۔ یہی یقیناً جادوگرنی ہے، بچوں نے دل میں سوچا۔ ان کا خیال ٹھیک تھا، اس کی کمر جھکی ہوئی، اس کے چھوٹے چھوٹے بال اس کے پتلے اور جھکے ہوئے کندھوں پر لٹکے ہوئے تھے۔ سب سے خوفناک اس کی سرخ آنکھیں تھیں، جس کو دیکھ کر وہ واقعی ظالم جادوگرنی معلوم ہوتی تھی۔ دروازہ کھول کر اس نے سرخ آنکھوں سے بچوں کی طرف گھورے جانے لگی۔ ہماری ستیلی ماں نے ہمیں تمہاری طرف بھیجا ہے، نوید نے ہمت کر کے کہا۔ ہاں، اس نے یہ بھی کہا ہے کہ تم جو کہو گی، اگر ہم وہی کریں گے تو تم ہم سے اچھی طرح پیش آؤ گی، چھوٹی نوشین نے اپنا ڈر چھپاتے ہوئے کہا۔ اچھا بیٹھ جاؤ اور میرا حکم مانو، بڑھیا نے گھورتے ہوئے کہا، اور بچوں کو اس طرح فرش پر دھکیلا جیسے کوئی بے جان چیز ہو۔ نوید نے تو غصے میں کچھ کہنے کو جی چاہا کہ نوشین نے ٹھونگا مار کر نانی کی ہدایت یاد دلائی، اس لیے وہ چپ ہو رہا۔ جب تک تم میرے پاس رہو گے، میرے گھر کا سارا کام کرو گے۔ جادوگرنی یہ کہہ کر اندر غائب ہو گئی۔ یہ واقعی جادوگرنی ہے، نوید نے کہا۔ کیا ہم کام کرنے کے لیے آئے ہیں؟ ہمیں اپنی نانی کی نصیحت یاد رکھنی چاہیے۔ نوید، ہو سکتا ہے اس طرح ہماری کوئی راہ نکل آئے۔ وہ بیچارے دونوں وہیں فرش پر بیٹھ گئے اور اپنی قسمت کا انتظار کرنے لگے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ دیکھیں اب ان پر کیا گزرتی ہے کہ جادوگرنی آ گئی۔ اس کے ہاتھ میں چھنی اور سوت سے بھرا ہوا تھیلا تھا۔ آتے ہی اس نے بڑی رعبدار آواز میں بچوں سے کہا، اور لڑکے ادھر آؤ، یہ چھنی لو اور کنویں پر جا کر اس میں پانی بھر کر لاؤ۔ لڑکی، تم یہ سوت لے جاؤ، کونے میں چرخا پڑا ہے، وہاں بیٹھ کر اس سوت کا کپڑا بناؤ، جتنی جلدی ہو سکے تم یہ کام کرو۔ یہ کہہ کر جادوگرنی پھر اندر چلے گئی۔ نوید چھنی لے کر باہر کنویں کی طرف چل پڑا۔ یہ سوچ رہا تھا کہ وہ کیسے چھنی کو پانی سے بھرے، اور بیچاری نوشین کونے میں جا کر چرخے پر بیٹھ گئی۔ وہ سوچ رہی تھی سوت کیسے کاتے اور کپڑا کیسے بنائے۔ جب اس کو چرخا چلانا نہیں آتا، اگر وہ یہ کام پہلے ہی نہ کر سکی تو جادوگرنی ناراض ہوگی اور اسے کیا سزا دے گی۔ وہ رونے لگ گئی۔ اس کے زور سے رونے کی آواز سن کر اچانک تمام کونوں سے چھوٹے چھوٹے چوہے باہر نکل کر کرینے سے تمام فرش پر پھیل گئے۔ ان میں سے ایک چوہا جو سب کا سردار معلوم ہوتا تھا، اس نے آگے بڑھ کر بہادرانہ انداز میں لڑکی سے اس کے رونے کی وجہ پوچھی۔ ایک دم اتنے سارے چوہوں کو دیکھ کر حیران رہ گئی اور رونا دھونا بھول گئی۔ پھر بولی، مجھے چرخا چلانا نہیں آتا اور میں بہت خوف زدہ ہوں کہ جادوگرنی واپس آ کر دیکھے گی تو سوت نہ قطع دیکھ کر نہ معلوم کیا سزا دے گی۔ اگر تم ہمیں اپنی تھوڑی سی روٹی دے دو، ہم یہ سوت کاٹ دیں گے۔ بڑے چوہے نے کہا، تم ساری روٹی لے لو اور میرا سوت کاٹ دو۔ نوشی نے کہا، روٹی کے ٹکڑے کر کے سارے فرش پر پھیلا دیے۔ اب چوہوں کے سردار نے کہا کہ ہم تمہیں یہاں سے بھاگ جانے کا طریقہ بھی بتائیں گے۔ جاؤ، اتنے میں ہم سوت کاٹتے ہیں، اتنی دیر میں تم جادوگرنی کی بلی کو ڈھونڈ لاؤ، اور تمہارے پاس جو گوشت ہے نا، وہ اسے دے دو، وہ تمہیں جنگل کا راستہ بتا دے گی۔ نوشی بلی کو ڈھونڈنے باہر چلی گئی۔ وہ بلی کو تلاش کرتی ہوئی اپنے بھائی کی طرف چلی گئی اور دیکھے وہ اپنی مشکل کس طرح حل کر رہا ہے۔ جب وہ کنویں پر پہنچی تو اس نے دیکھا کہ اس کا بھائی بیچارہ کنویں کی منڈیر پر ہاتھ میں چھنی لیے اداس بیٹھا ہے۔ نوشی کو دیکھ کر نوید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بڑے غمگین لہجے میں کہنے لگا، میں نے کتنی ہی بار اس چھنی کو پانی میں ڈبویا ہے، لیکن ہر بار پانی سوراخوں سے باہر نکل جاتا ہے، میں اس میں کامیاب نہیں ہوں گا۔ ابھی وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ بہت سارے پرندے اڑتے ہوئے آ کر زمین پر بیٹھ گئے۔ ایک پرندے نے قریب آ کر کہا، ہمیں تھوڑی سی روٹی دو تو ہم اس چھنی میں پانی بھرنے کا طریقہ بتا دیں گے۔
نوید نے جلدی سے اپنے تھیلے سے روٹی نکالی اور روٹی کے ٹکڑے کر کے زمین پر پھیلا دیے۔ پرندے خوشی سے کھانے لگے۔ ایک پرندے نے آگے بڑھ کر نوید سے کہا، وہ زمین سے مٹی اٹھائے، سارے سوراخوں کو مٹی سے بند کر دے اور چھنی میں پانی بھر لے۔ نوید نے ایسا ہی کیا اور چھنی کو کنارے تک پانی سے بھر لیا اور اپنی بہن کو ساتھ لے کر جادوگرنی کے مکان میں داخل ہوئے۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئے، انہیں بلی نظر آئی۔ نوشی نے اسے چمکار کر بولا، دیکھو پیاری بلی، ہم تمہارے لیے کیا لائے ہیں، اور اپنے تھیلے سے گوشت کا ٹکڑا نکال کر بلی کو دیا۔ بلی اس اچانک دعوت پر بہت خوش ہوئی۔ اس نے کہا، دوستو، میں تمہیں جنگل کا راستہ بتاؤں۔ لو، یہ رومال اور کنگھی، یہ دونوں چیزیں جادو کی ہیں۔ تم ادھر سے ہی باہر نکل جاؤ، جادوگرنی کو تمہارے نکل جانے کا پتہ چل جائے گا، وہ یقیناً تمہارے پیچھے بھاگے گی۔ تم یہ رومال اپنے پیچھے زمین پر ہی پھینک دینا۔ یہ رومال جیسے ہی زمین پر گرے گا، وہاں ایک تالاب بن جائے گا اور تم نکل جاؤ گے۔ ہو سکتا ہے کہ جادوگرنی تالاب میں کود کر تیرنے لگے اور تمہارا پیچھا کرے۔ پھر تم جلدی سے ایک کنگھی اپنے پیچھے پھینک دینا۔ اسی وقت ایک بڑی سی خاردار بار سی اگائے گی اور جادوگرنی اس میں پھنس جائے گی۔ اتنی دیر میں تم بھاگ کر اپنا بچاؤ کر لینا۔ جیسے ہی بلی خاموش ہوئی، جادوگرنی کمرے میں آ گئی، یہ دیکھنے کے لیے کہ دونوں نے اپنا کام مکمل کیا ہے یا نہیں۔ جب اس نے دیکھا کہ کام مکمل ہے تو غصے سے گھور کر دونوں کو سوکھی ہوئی روٹی کھانے کو دی، جو دونوں نے یہ کہہ کر کھانے سے انکار کر دیا کہ ان کو بھوک نہیں ہے۔ ان کے اس انکار سے جادوگرنی کو بہت ہی افسوس ہوا، کیونکہ وہ ایک دفعہ بھی اس کا کھانا کھا لیتے ہمیشہ کے لیے اس کے قیدی بن جاتے۔ مجبوراً خاموش رہی جادوگرنی اور کچھ گھاس زمین پر پھینک کر ان سے کہنے لگی، وہ رات کو اس پر سو جائیں۔ یہ کہہ کر اندر کمرے میں چلی گئی کہ وہ صبح کو ان سے اور کام کرائے گی۔ بیچارے دونوں گھاس پر لیٹ گئے اور سوچنے لگے کہ اب ہم کیا کریں گے۔ نوشی نے اپنے بھائی سے کہا، ہمارے پاس جادو کا رومال اور کنگھی بھی ہے، اور پھر بلی بھی تو ہماری دوست بن گئی ہے۔ اگر مجھے پھر سود کاٹنے کے لیے دیا تو میرے دوست چوہے میری مدد کریں گے۔ نوشی بولی، نوید نے کہا، اگر مجھے چھنی میں پانی بھرنا پڑا تو میرے دوست پرندے میری مدد کے لیے آ جائیں گے۔ پھر بیچارے اسی طرح سو گئے۔ صبح سویرے جادوگرنی ان کے سر پر آ پہنچی اور نوشی سے کہنے لگی، چلو وہ سود کاٹو، اور لڑکے سے کہا، جاؤ تم جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاؤ۔ لیکن جادوگرنی کے کمرے سے نکلتے ہی دونوں نے بھاگ جانے کا فیصلہ کر لیا اور وہاں سے نکل کر بھاگ نکلے، تیز تیز بھاگے۔ تاریک جنگل سے ہوتے ہوئے وہ ایک راستے پر ہو لیے۔ ادھر بلی چرخے پر بیٹھ گئی اور سود کاٹنے لگی۔ کچھ دیر کے بعد جادوگرنی کی آواز آئی، اے لڑکی، کتنا سود کاٹ لیا ہے؟ بس تھوڑا سا رہ گیا ہے، بلی نے جواب دیا۔ پھر کچھ دیر بعد پھر آواز آئی، اور لڑکی، اب کتنا سود کاٹ لیا ہے؟ نانی حضور، بس ختم ہونے والا ہے۔ یہ سن کر بلی کو شک گزرا کہ اتنا سود اتنی جلدی کیسے کاٹ لیا۔ وہ غصے سے اندر آئی جہاں سود کاٹا جا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر کہ لڑکی وہاں موجود نہیں، وہ غصے سے آگ بگولا ہو گئی۔ اسی طرح بلی کی طرف بڑھی۔ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی، یہ کہہ کر اس نے بلی کو اپنے جھاڑو دے مارا۔ بلی بھاگ کر بچ گئی اور کہنے لگی، ہاں میں نے بھگا دیا ہے، میں نے اتنے سال تمہاری خدمت کی، کبھی ذرا برابر گوشت نہیں دیا۔ انہوں نے مجھے اتنا سارا گوشت دیا کہ میں نے مزے سے کھایا۔ یہ سن کر جادوگرنی بھاگ کر صحن میں گئی اور پرندوں کو بلا کر کہا کہ دونوں کی خبر لاؤ کہ وہ دونوں کس طرف کو گئے ہیں۔ ہم کئی سالوں سے تمہارے گھر میں چہچہاتے رہے، مگر ہم بھوکے رہتے تھے۔ ان دونوں نے ہمیں روٹی دی جو ہم نے جی بھر کر کھائی۔ پرندوں نے جادوگرنی سے کہا، ہم تمہیں کبھی نہیں بتائیں گے وہ کس طرف کو گئے ہیں۔ اچھا یہ بات ہے، تو تم سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے،
میں خود ان کا پیچھا کرتی ہوں جب مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں۔ اتنا کہہ کر اس نے اپنا چھڑی والا جھاڑو پکڑا اور بچوں کے پیچھے بھاگی۔ ادھر دونوں بچے جنگل میں بغیر کہیں رکے بھاگے جا رہے تھے۔ وہ سانس لینے کے لیے بھی نہیں رکے، مگر تھوڑی دور جا کر انہیں اپنے پیچھے کسی کے بھاگنے کی آواز سنی۔ انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو جادوگرنی بڑی تیزی سے بھاگی آ رہی تھی۔ وہ بیچارے بھلا اس کا مقابلہ کہاں کر سکتے تھے؟ بس وہ تھوڑی دیر میں اپنے چھڑی والے جھاڑو سے ان کی خوب پٹائی کر دے گی۔ اب وہ کیا کرے؟ نوید نے بھاگتے ہوئے اپنی بہن سے کہا۔ نوید نے بھاگتے بھاگتے اپنا رومال زمین پر پھینک دیا۔ زمین پر ایک بڑا سا تالاب بن گیا، اتنا بڑا جیسے جادوگرنی آسانی سے پار نہ کر سکے۔ اب بچے جنگل سے نکل آئے تھے، مگر جادوگرنی اب بھی تالاب کا چکر لگا کر بچوں کے پیچھے آ رہی تھی۔ جب بچوں نے دیکھا کہ جادوگرنی غصے میں ان کی طرف بھاگی آ رہی ہے اور ان سے اس کا فاصلہ بھی کم رہ گیا ہے، اب بچوں نے بلی کی دی ہوئی کنگھی زمین پر پھینک دی۔ کنگھی زمین پر لگی ہی تھی کہ دور دور تک کانٹوں والی جھاڑیوں کی باڑ ہو گئی۔ جادوگرنی اس میں پھنس کر بری طرح زخمی ہوئی۔ آخر کار اس نے بچوں کی سمت دیکھ کر زور سے چیخ ماری اور واپس اپنے گھر کو مڑ گئی۔ نوید اور نوشی بھاگتے ہوئے گھر پہنچے، جہاں گھر کے صحن میں غمگین باپ اداس بیٹھا تھا۔ وہ بچوں کو تلاش کر گھر کے نا امید ہو گیا تھا۔ بچوں کو دیکھ کر مارے خوشی چلا اٹھا اور بچوں کو پیار کرنے لگا۔ بچوں نے ساری کہانی سنا دی۔ اپنی بیوی کی چالاکی سن کر اس نے بیوی کو مار مار کر گھر سے نکال دیا اور تینوں مل جل کر رہنے لگے۔ پھر لکڑہارے نے شادی نہ کی اور خود ہی بچوں کی دیکھ بھال کرنے لگے۔ اب کیسے لگی آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔